السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسان کرنا۔ سورۃ یوسف میں خاص طور پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ محسن بننے کا ہے، اور یہ کام صرف یوسف علیہ السلام ہی کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اور احسان کرنے کی جزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ محسن ہوتے ہیں ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے احسان اسلام میں اپنانا چاہیے، اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں، اور پھر اس کے بعد بندوں کے ساتھ تعلق میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ اور احسان جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ، یعنی محسن بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں؟ یعنی اسے شوق تھا جنت میں جانے کا اور محسن بننے کا، تو وہ کوئی کرائیٹیریا چاہتا تھا کہ پتا چلے کہ واقعی میں محسن ہوں۔ اور ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہ شوق ہونا چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم احسان کے درجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا، اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو۔ پڑوسی جیسے کہیں بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں، ایک پڑوسی تو ہوتے ہیں جن کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو کسی بھی کام کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، مثلاً ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہنے والے لوگ، کلاس میں بیٹھنے والے آپس میں ساتھ ساتھ لوگ، یہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا، اگر وہ کہے کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو، اور اگر وہ کہے کہ تم گناہگار ہو تو تم گناہگار ہو۔ یعنی پڑوسیوں کی گواہی کو بہت اہمیت دی گئی۔ کبھی یود چاہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو کاش کانو وہ ہوتے مسلمین مسلمان، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ مزے اڑائیں، ویلہہم اور غافل رکھے انہیں الامل امید، فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، وما اور نہیں اہلکنا ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر ولہا جبکہ اس کے لیے کتاب لکھا ہوا ہے، معلوم یعنی وقت، ما نہیں تسبق سبقت کرتی آگے بڑھتی، من امت کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما اور نہ یستأخرون وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یا ایہا اے الذی وہ شخص، نزل نازل کیا گیا، علیہ جس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، انکا یقیناً تو، لمجنون البتہ مجنون ہے، لو ما کیوں نہیں، تأتینا تو لایا ہمارے پاس، بالملائکتی فرشتوں کو، ان اگر، کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، ما نہیں، ننزل ہم اتارا کرتے، الملائکتا
فرشتوں کو، الا مگر، بالحق ساتھ حق کے، وما اور نہیں، کانو ہوتے وہ، اذن تب، منظرین مہلت دیے گئے، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، الذکر ذکر یعنی قرآن، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کی، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجے ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے یعنی رسول، فی شیع گروہوں میں، الاولین پہلے لوگوں کے، وما اور نہیں، یاتیہم آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو تھے وہ، بہی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو، فی قلوب دلوں میں، المجرمین مجرموں کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہ اس پر، وقد اور تحقیق، خلط گزر چکا، سنت طریقہ، الاولین پہلوں کا، ولو اور اگر، فتحنا کھول دیں ہم، علیہم ان پر، بابن کوئی دروازہ، من السماء آسمان سے، فظلوا تو شروع ہو جائیں، فیہ اس میں، یعرجون وہ چڑھتے، لقالوا البتہ وہ کہیں گے، انما بے شک، سکرت مدہوش کر دی گئی ہیں، ابصارنا نگاہیں ہماری، بلکہ، نحنو ہم تو، قوم لوگ ہیں، مسحورون سحر زدہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جعلنا بنائے ہم نے، فی السماء آسمان میں، بروجن کئی برج، وَزَيَّنَّاهَا اور مزین کیا ہم نے اسے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی، من کل شیطان ہر شیطان سے، رجیم جو مردود ہے، الا مگر، من جس نے، استرق چرا لیا، السمع سنی ہوئی بات کو، فأتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب ایک شعلہ، مبین چمکتا ہوا، والارض اور زمین کو، مددناها پھیلا دیا ہم نے اسے، والقینا اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وانبتنا اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کلی ہر طرح کی، شیء چیز، موزوں مناسب، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش اسباب معیشت، ومن اور اس کے لیے بھی، لستم نہیں ہو تم، لہو جس کے، برازقین رازق، وان اور نہیں، من شیء کوئی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ خزانے ہیں اس کے، وما اور نہیں، ننزلہ ہم اتارتے اسے، الا مگر، بقدر ساتھ اندازے، معلوم کے، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، الریاح ہواؤں کو، لواقح بار آور، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاسقیناکموہ پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وما اور نہیں، انتم ہو تم، لہو اسے، بخازنین ذخیرہ کرنے والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ یقیناً ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیت اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم ہی، الوارثون وارث ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا جان لیا ہم نے، المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا
جان لیا ہم نے المستاخرین پیچھے رہنے والوں کو، وَإِنَّ اور بے شک ربک رب آپ کا، ہوا وہ، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں، انہ بے شک وہی ہے، حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب علم والا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار، والجان اور جن کو، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل اس سے قبل، من نار السموم آگ کی لپٹ سے، وَإِذْ اور جب، قال فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار، فَإِذَا پھر جب، سویتہ درست کر دوں میں اسے، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں میں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فقعوا تو گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجد تو سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے، الا سوائے، ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان کہ یکونا ہو وہ، مع ساتھ، الساجدین سجدہ کرنے والوں کے، قال فرمایا، یا ابلیس اے ابلیس، ما کیا ہے، لکا تجھے، اللہ کہ نہیں، تکونا ہوا تو، مع الساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے، قال اس نے کہا، لم نہیں، اکن ہوں میں، لاسجدا کہ میں سجدہ کروں، لبشر ایسے انسان کو، خلقتہ بنایا تو نے اسے، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار، قال فرمایا، فخرج پس نکل جا، منہا اس سے، فإنک پس بے شک تو، رجیم مردود ہے، وَإِنَّ اور بے شک، علیک تجھ پر، اللعنۃ لعنت ہے، الی یوم الدین بدلے کے دن تک، قال وہ بولا، ربی اے میرے رب، فانظرنی پس مہلت دے مجھے، الی یوم اس دن تک، یبعثون کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، قال فرمایا، فإنک پس بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم اس دن تک، الوقت جس کا وقت، المعلوم معلوم مقرر ہے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو، اغویتنی بے راہ کیا تو نے مجھے، لأزینن البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا سوائے، عبادک تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو چنے ہوئے ہیں، قال فرمایا، ھذا یہ، صراط راستہ ہے، علیہ مجھ تک، مستقیم سیدھا، ان بے شک، عبادی میرے بندے، لیسا نہیں، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، الا مگر، من جو، اتبعک پیروی کرے تیری، من الغاوین بہکے ہوں میں سے، وَإِنَّ اور بے شک، جہنم جہنم، لموعدہم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی، لہا اس کے، سبعۃ سات، ابواب دروازے ہیں، لکل واسطے ہر، باب دروازے کے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے،
مقسوم تقسیم شدہ. ان بے شک المتقین متقی لوگ فی جنات باغوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں. ادخلوها داخل ہو جاؤ ان میں بسلام ساتھ سلامتی کے آمینین امن سے رہنے والے. ونزعنا اور نکال دیں گے ہم ما جو بھی فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے من غلن کوئی کینہ اخوانا بھائی بھائی بن کر علی سرر تختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. لا یمسہم نہ چھوئے گی انہیں فیہا ان میں نصب کوئی تھکاوٹ وما اور نہ ہم وہ منہا ان سے بمخرجین نکالے جائیں گے. نبئ خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی بے شک میں ہی ہوں الغفور بہت بخشنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا. وَأَنَّ اور بے شک عذابی عذاب میرا ہوا وہی العذاب عذاب ہے العلیم دردناک. وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دے دیجئے انہیں عن ضیف مہمانوں کی ابراہیم کے اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر فقالوا تو انہوں نے کہا سلامن سلام ہو تم پر. قال اس نے کہا انا بے شک ہم منکم تم سے وجلون خوف زدہ ہیں. قالوا انہوں نے کہا لا توجل نہ تم ڈرو انا بے شک ہم نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے بغلام ایک لڑکے کی علیم بہت علم والے. قال اس نے کہا ابشرتمونی کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے علی باوجود اس کے ان کہ مسنیا پہنچ چکا مجھے الکبر بڑھاپا فبما پس کس چیز کی تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو. قالوا انہوں نے کہا بشرنا کا خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے بالحق کی حق کی فلا پسنا تکن تم ہو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. قالا اس نے کہا ومن اور کون یقنت مایوس ہو سکتا ہے من رحمتی رحمت سے ربہ اپنے رب کی الا سوائے الضالون گمراہ لوگوں کے. قالا اس نے کہا فما تو کیا خطبکم معاملہ ہے تمہارا ایہا اے المرسلون بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں. قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم طرف ان لوگوں کے مجرمین جو مجرم ہیں الا سوائے آل لوط آل لوط کے انا بے شک ہم لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو اجمعین سب کے سب کو الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے قدرنا مقدر کر دیا ہم نے انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. فلما تو جب جاء آ گئے آل لوط آل لوط کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے یعنی فرشتے. قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قوم ایک قوم ہو منکرون اجنبی. قالو انہوں نے کہا بلکہ جئناکا لائے ہیں ہم تیرے پاس بما وہ جو کانو تھے وہ فیہ جس میں یمترون وہ شک کرتے. واتیناکا اور لائے ہیں ہم تیرے پاس بالحق حق کو وانا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں. فاسری پس لے چلو باہلک اپنے گھر والوں کو بقطع ایک حصے میں من اللیل رات کے واتبع اور چلتے چلو ادبارہم پیچھے ان کے ولا اور نہ یلتفت پیچھے مڑ کر دیکھے
منکم تم میں سے احد کوئی ایک بھی ومدو اور چلتے جاؤ حیثو جہاں کا تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو وقضینا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے الیہ طرف اس کے ذالک اس الامر معاملے کا انا بے شک دابرہ جڑ ہاؤلائی ان لوگوں کی مقطوع کاٹ دی جائے گی مصبحین جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے وجاء اور آ گئے اہل المدینۃ شہر والے یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے قال کہا یعنی لوط علیہ السلام نے انا بے شک ہاؤلائی یہ لوگ ضیفی مہمان ہیں میرے فلا پسنا تفضحونی تم رسوا کرو مجھے واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے ولا اور نہ تخزونی تم ذلیل کرو مجھے قالو انہوں نے کہا اولم کیا بھلا نہیں ننہکا ہم نے روکا تھا تجھے عن العالمین تمام جہان والوں سے قالا اس نے کہا ہاؤلائی یہ بناتی بیٹیاں ہیں میری ان اگر کنتم ہو تم فاعلین کرنے والے لعمرک آپ کی زندگی کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں یا مہون وہ بہک رہے تھے فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الصیحۃ ایک چنگاڑ نے مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت فجعلنا تو کر دیا ہم نے عالیہا اوپر والا اس کا سافلہا نچلا اس کا وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر حجارتن پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی کے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے وانہا اور بے شک وہ لبسبیل البتہ ایسے راستے پر ہے مقیم جو قائم ہے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے وان اور بے شک کانا تھے اصحاب الایکتی ایکا جنگل والے لظالمین البتہ ظالم فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے منہم ان سے وانہما اور بے شک وہ دونوں ہیں لبی امام البتہ راستے پر مبین واضح وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذب جھٹلایا اصحاب الحجر ہجر والوں نے المرسلین رسولوں کو وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں فکانو تو تھے وہ انہا ان سے معرضین اعراض کرنے والے وکانو اور تھے وہ ینحتون وہ تراشتے من الجبال پہاڑوں سے بیوتن گھروں کو آمنین امن سے رہنے والے فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الصیحۃ چنگھاڑ نے مصبحین جبکہ وہ صبح کرنے والے تھے فما تو نہ اغنا کام آیا انہم انہیں ما جو کچھ کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے الا مگر بالحق ساتھ حق کے وان اور بے شک الساعۃ قیامت لآتیۃ ضرور آنے والی ہے فاصفح پس درگزر کیجیے الصفح درگزر کرنا الجمیل خوبصورتی سے ان بے شک ربک رب آپ کا ہوا وہی ہے الخلاق خوب پیدا کرنے والا العلیم خوب جاننے والا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتیناک دی ہم نے آپ کو سبعاً 7 من المثانی دہرائی جانے والی آیات والقرآن اور قرآن العظیم عظیم
لا تمدن ہرگز نہ آپ دراز کیجیے، عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الاما طرف اس کے جو، متعنا فائدہ دیا ہم نے، بہی ساتھ جس کے، ازواجن مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، ولا اور نہ، تحزن آپ غم کیجیے، علیہم ان پر، وخفض اور جھکا لیجیے، جناح کا بازو اپنا، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وقل اور کہہ دیجیے، انی بے شک میں تو، النذیر ڈرانے والا ہوں، المبین کھلم کھلا، کما جیسا کہ، انزلنا نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ جنہوں نے، جعلوا کر دیا، القرآن قرآن کو، عضین ٹکڑے ٹکڑے، فوربک پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنہم البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین سب کے سب سے، اما اس چیز کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. جی سزا ایک تو یہ ہے کہ آیت 6 اور آیت 9 دونوں میں قرآن مجید کے لیے الذکر کا لفظ استعمال ہوا، اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہے، تو ہمیں ہر شخص سے پاک ہو کے اس کو پڑھنا چاہیے. اور الذکر میں یقیناً یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے جو نصیحتیں اور جو سب باتیں ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں اس کو آگے جو پارے رہ گئے ان کو بھی توجہ سے کریں اور اس کے اوپر عمل کی بھی کوشش کریں. یہ آیت نمبر 39 میں یہ جو کنورسیشن چل رہی تھی اس میں ایک لفظ آیا اغویتنی، تو نے بے راہ کیا مجھے. تو یہاں پہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ اپنی بات کو نہیں مان رہا، اپنی غلطی کو نہیں مان رہا، وہاں پہ آرگیو کر رہا ہے، اپنی غلطی کی ذمہ داری نہیں لے رہا. بہت سے لوگ غلط کام کر کے پھر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. استاذہ آیت نمبر 33 میں شیطان نے کہا تھا کہ میں اس انسان کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے اس حقیر چیز سے بنایا ہے. تو ہم بھی بعض اوقات یہ ایک شیطانی رویہ یہ ہے کہ انسان کچھ نعمتوں پر فخر کرنے لگتا ہے اور ایک چیز خود ہی سیٹ کر لیتا ہے اور اس میں کمپیریزن کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. تو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرنا چاہیے. آیت نمبر 56 میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. تو دیر از آلویز اے وے ویئر دیر از نو وے. اللہ کی رحمت سے ہمیں ہر وقت پر امید رہنا چاہیے. آیت نمبر 42 میں کہ بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، مگر جو پیروی کرتے ہیں تیری بہک کے حکموں میں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اس کی بات نہ مانیں. یعنی اس کا نقصان ہمیں تبھی پہنچتا ہے جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور چل ہی نہیں سکتا. جی استاذہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ جنت کی خصوصیت بتاتے ہیں کہ لا یمسہم فیہا نصب. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک مومن کی زندگی ٹف ہوتی ہے بنسبت باقی لوگوں کی، کم کھانا، کم سونا، اور آج کل اسپیشل رمضان ہے، اکثر اوقات انسان تنگ آیا کرتا ہے نا، بس میں تھک گئی ہوں، بس آئی ایم ڈن. تو اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی تھکن نہیں اور وہاں سے کبھی بھی آپ نہیں نکالے جائیں گے. اٹس ریئلی ہوپ فل. تو موسٹ آف دا ٹائمز وین وی لائک ٹائرڈ آف پریکٹسنگ، سو وی شوڈ تھنک آف دا ریوارڈ آف جنت. یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے فرسٹ وائز صفح الجمیل کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہے یا کچھ ناراضگی ہو جائے تو ہمیں اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بس درگزر کرنا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، عمدہ طریقے سے درگزر کرنا چاہیے. ٹھیک. جی سورہ الحجر آیت نمبر 72 لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. استاذہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ پیغمبر ان کو ایک جائز راستہ بتا رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سارے جہان والوں سے روکا ہوا نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں ایک جائز راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن بتا رہے ہیں کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اندھے ہو گئے اپنے نشے میں. تو یعنی خواہشات انسان کو ایسے ہی اندھا کر دیتی ہیں جیسے نشہ کر کے انسان بلائنڈ ہو جاتا ہے، یعنی اسے کچھ نظر نہیں آتا، اچھے برے کا فرق پتہ نہیں چلتا. ایسے میں وہ ایک مسنون دعا بھی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ تو اپنے حلال کے ساتھ مجھے کافی ہو جا حرام سے. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے.